اہل بیت پہ شک کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں نے آپ کے مخالفین میں سے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اس کی عبادت راہ خدا میں کوشش اور خشوع بہت زیادہ ہے، کیا یہ چیز اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا، اے محمد، ہم اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں اہل بیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک مرد ایسا تھا جو 40 راتیں عبادت کرتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ 40ویں رات کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک اور شخص تھا جو 40 راتیں عبادت میں مشغول رہا اور دعا کرتا رہا، لیکن اس کی عبادت قبول نہ ہوئی۔ وہ ایک دن جناب عیسیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کے نہ قبول ہونے کا شکوہ کیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، خدا سے آپ میرے لیے دعا کریں۔ جناب عیسیٰ نے باطہارت ہو کر نماز ادا کی اور اس شخص کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، یہ بندہ میرے متعین کردہ راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ تمہارے بارے میں اس کے دل میں شک ہے۔ اگر یہ شخص مجھے پکارے اور پکارتے پکارتے اس کی گردن ٹوٹ جائے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سکڑ کر بکھر جائے، میں اس کی دعا کو تب بھی قبول نہیں کروں گا۔ جناب عیسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو خدا کو پکارتا ہے جبکہ اس کے نبی کے بارے میں تیرے دل میں شک پایا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اے روح اللہ اور کلامت اللہ، واقعاً آپ نے سچ فرمایا ہے۔ آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ وہ مجھے اس حالت سے باہر نکال دے اور آپ سے متعلق میرے دل کو آپ کے بارے میں شک سے پاک کر دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی اور اس کی حالت شک ختم ہوئی، اور پھر اس نے دعا کی اور خداوند متعال نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ ان کی اہل بیت کی حد میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے محمد، ہم اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا جو ہمارے بارے میں شک کرتا ہے۔